ساری جگہ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصا علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط محمد جی ابھی بھی بہت سارے افراد جو ہیں وہ بہت پیچھے بیٹھے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں ضرور بھی پڑھیں اس طرح کھولیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ جنت الصلوات کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج حجت خدا ولی پر حق ولیوں کے ولی حجتوں کی حجت مولا کائنات مولا انبیاء مولا جن و انس حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی آمد کی رات ہے تو جشن وہ انشاءاللہ جشن کی طرح سنیں گے آپ لوگ جیسے آپ سنیں گے ویسے میں پڑھوں گا میں نے آپ کی خدمت میں ایسی آیت تلاوت کی ہے جو بچے بچے کو آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم اے پروردگار اب یہاں پر بھی ترجمے مسلمانوں کے ہاں مختلف ہیں کسی نے میں ترجموں کی بحث میں نہیں جاؤں گا کسی نے کہا کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما کسی نے کہا کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب قائم رکھ یا رستہ دکھا میں نے آپ کو صراط مستقیم بتانا ہے کہ وہ کون اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ دعا کرتا رہے اگر کسی کو مل گیا ہے تو پھر اس پر قائم رہنے کی دعا کرے ہمارے ایک بہت بڑے عظیم مفکر پروفیسر گزرے ان سے ایک دفعہ یہ سوال ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ لوگ جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں جبکہ باقی مسلمان آمین کہتے ہیں ایسا ہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اتنی پریشانی کی بات کیا ہے یہ تو بڑا آسان سی بات ہے کہ کوئی بھی کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی آمین نہیں کہتا بلکہ جس کے پاس جو کچھ نہ ہو اگر نعمت نہ ہو گاڑی نہ ہو کھانا نہ ہو مکان نہ ہو اگر کچھ نہ ہو تو وہ دعا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے
آمین۔ تو جن کو کھانا مل جائے، جن کو نعمت اللہ کی مل جائے، وہ کبھی بھی کھانا کھا کے پیٹ پہ ہاتھ مار کے کبھی بھی آمین نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جن کو صراط مستقیم مل چکا ہے وہ الحمدللہ کہتے ہیں، جن کو نہیں ملا وہ آمین کہتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ مل صراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور نے دروازے کی طرف دیکھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مصطفیٰ نے دروازے کی طرف دیکھا فوراً علی داخل ہوئے۔ اب مجھے نہیں معلوم علی کو کون بتاتا تھا، جیسے ہی رسول، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے کسی نے کوئی سوال کیا اور رسول نے جیسے دروازے کی طرف دیکھا ادھر سے علی داخل ہوئے، کہا ان ھذا صراط المستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے۔ مستقیم کسے کہتے ہیں؟ دو اگر لائنیں کھینچی جائیں تو دو نقطوں کو ملانے کے لیے جو خط کھینچا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مستقیم۔ یا رسول اللہ آپ نے علی کو صراط مستقیم کیوں کہا؟ دو خط جو نقطوں کو ملاتے ہیں اسے بھی مستقیم کہتے ہیں۔ تو محمد مصطفیٰ نے یہ کہا کہ جو دو نقطوں کو ملائے اسے خط مستقیم کہتے ہیں، جو بندے کو ڈائریکٹ خدا سے ملا دے اسے علی مرتضی کہتے ہیں۔ جو بندے کو ڈائریکٹ خدا سے ملا دے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اب صراط مستقیم کا سیدھا راستہ ترجمہ کیا جاتا ہے عموماً، حالانکہ یہ علمی خیانت ہے۔ صراط مستقیم کا معنی سیدھا راستہ نہیں ہے، سیدھا، اچھا چلے اس کی بھی تھوڑا سا میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا سیدھا آدمی، بھولا آدمی ہے۔ سیدھا کا ایک مطلب بھولا بھی ہے۔ آج دفعہ یہ کہتے ہیں لوگ کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ بات کی میں آگے سے سیدھا ہو گیا، تو سیدھا کا مطلب یہ بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بولنے میں بڑا سیدھا ہے، اسٹریٹ فارورڈ، یعنی جب سیدھا کی اتنے معنی ہیں تو پھر اس کا مطلب سیدھا نہیں ہے۔ آئیں کیوں نہ قرآن سے پوچھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا صراطی مستقیمہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا رستہ ہے، اِنَّا ھذا صراطی مستقیمہ، یہ میری صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ رستے پر چلا جاتا ہے، رستے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ معلوم ہوا یہ کوئی ایسا صراط مستقیم ہے جس پر نہیں چلنا، جس کے پیچھے چلنا ہے۔ کون ہے پروردگار یہ صراط مستقیم؟ اللہ نے کہا یہ میرا صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے صراطوں کے پیچھے نہ پڑ جانا، بہت سارے صراطوں کے پیچھے نہ پڑ جانا۔ کیوں؟ چونکہ یہ اگر تم بہت ساروں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو یہ تمہیں عن سبیل ہی، اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے، اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اے پروردگار اگر تیرے رستے کے پیچھے چلیں تو کیا ہوگا؟ کہا کہ میرے رستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے رستوں کی اتباع مت کرنا۔ پروردگار اگر تیرے رستے کی اتباع کریں، وہ رستہ کون ہے؟ اس کی اتباع کر کے ملے گا کیا؟ کہا کہ ما وصاکم بہی، اللہ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے کہ اس کی اتباع
اتباع کرنا. ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت. بزرگ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، بچوں کی مرضی مانے نہ مانے، بڑوں کا کام ہے نصیحت کرنا. مگر وصیت وہ ہوتی ہے اگر کوئی قبول کر لے تو ماننا واجب ہوتا ہے. مگر یہاں کوئی بندہ نہیں، اللہ وصیت کر رہا ہے. پروردگار اگر تیری وصیت پر عمل کریں تو ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے. یعنی یہ صراط مستقیم کوئی ایسا ہے، اس کی اتباع کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے تو تم متقی بن جاؤ گے. آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں، پیچھے چلنے والوں کو ماموم کہتے ہیں. خدا کی قسم بری کائنات میں سوائے ابو طالب کے بیٹے کے کوئی امام المتقین ہے ہی نہیں جس کے پیچھے چلا جائے. یہ ہے امام المتقین. یہ ہے صراط مستقیم. توجہ میری جانب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی انت مثل القعبہ فی امتی، اے علی تیری مثال میری امت میں ویسی ہے جیسے کعبہ کی ہے. کعبہ ہے زمین کا مرکز، میرا مولا ہے دین کا مرکز. کعبہ ہے اول مکان، میرا مولا ہے اول امام. کعبہ زمین کا مرکز، میرا مولا ہے دین کا مرکز. کعبہ کا دشمن بھی کافر، میرے مولا کا دشمن بھی کافر. کعبہ کے دشمن پر بھی عذاب آیا، میرے مولا کے دشمن پر بھی عذاب آیا. کعبہ کے دشمن پر بھی پتھر آیا، میرے مولا کے دشمن پر بھی پتھر آیا. مگر دونوں میں فرق ہے، کعبہ کے دشمن پر پتھر پھینکا ہے ابابیل نے، میرے مولا کے دشمن پر پتھر پھینکا ہے خود رب جلیل. کعبہ کے دشمن پر بھی عذاب آیا، میرے مولا کے دشمن پر بھی عذاب آیا. مگر علی تو کعبے کا بھی کعبہ نکلا کہ کعبے کے دشمن پر پتھر پھینکا تھا ابابیل نے، اور میرے مولا کے دشمن پر پتھر پھینکا خود رب جلیل نے. میرے مولا میرے آقا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اوپر یہ متفق علیہ حدیث ہے، تمام مسلمان اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. میری امت کے ایک فرقہ ہوگا جو فلاح پائے گا، باقی سارے فرقے جو ہے وہ غرق ہو جائیں گے. ایک فرقہ ان میں فلاح پائے گا. اب جو فرقہ اٹھتا ہے وہ سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، جعفری ہو، جو بھی ہیں، سب کہتے ہیں کہ وہ ایک فرقہ ہم ہیں، وہ ایک فرقہ ہم ہیں جو فلاح پا جائیں گے، باقی سارے غرق ہو جائیں گے. ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ آؤ قرآن سے پوچھیں. ہاں کسی نے کہا تھا قرآن کافی ہے، آئیں قرآن سے پوچھیں کہ وہ کسے کہتا ہے کہ اس فلاح کون پا جائے گا. اللہ نے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائیں گے. پروردگار کو فلاح پا جائیں گے؟ کہا نہیں، جو میرے نبی پر ایمان لائیں وَعَزَّرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد میرے نبی کی عزت بھی کریں. پروردگار ایمان لانے کے بعد تیرے نبی کی عزت کریں فلاح پا جائیں گے؟ فرمایا نہیں. وَنَاصَرُوهُ، میرے نبی کی مدد بھی کریں، بھاگے نہیں، کسی میدان میں بھی بھاگے نہیں، میرے نبی کی مدد بھی کریں. پروردگار مدد کرنے سے، تیرے نبی کی مدد کرنے سے فلاح پا جائیں گے؟ فرمایا نہیں. کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا وَاتَّبِعُوا نُورَ
ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس نور پر بھی ایمان لانا ہوگا جو محمد کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. اس نور پر بھی ایمان لانا ہوگا. انزل معہ جس کو ہم نے مصطفیٰ کے ساتھ نازل کیا. اب یہاں پر بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا، بہت سارے مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں پر نور سے مراد قرآن مجید ہے. اچھا ایسے ہی صحیح، ہم تو کسی جگہ پہ بھاگتے نہیں ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے. اگرچہ میرے پاس احادیث بہت ساری ہیں، سنی شیعہ مطلب یہاں پڑھی ہیں کہ اس سے مراد مولا کائنات ہے، مگر ایک لحظے کے لیے آپ مان لیجئے کہ قرآن مجید اس سے مراد ہے. پھر آج کے بعد کوئی یہ بکواس نہ کرے کہ قرآن 40 سال بعد نازل ہوا. پھر مانو کہ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ نازل ہوا. اگر قرآن مجید کا آغاز غار حرا میں ہوا جس میں تمام مسلمان متفق ہیں، تو پھر اس نور کو ڈھونڈو جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا. آئیں آپ کو نہیں ملتا تو میں آپ کو دکھاؤں. آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ نور کون سا ہے. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا، تمام مسلمان اس کے اوپر متفق ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. میں اور میرا بھائی ایک ہی نور سے ہیں. اللہ نے میرے نور کو پہلے خلق کیا، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. سب سے پہلے یہ نور آدم کی پیشانی میں چمکا، آدم کی پیشانی میں چمکا، محمد و علی ایک ساتھ رہے. توجہ کیجئے، خدا کی قسم ایسا جملہ دینے لگا ہوں، اگر آپ کھڑے ہو کر ایک گھنٹہ بھی داد دیتے رہے تو کم ہے. توجہ میرے جملوں پر کیجئے گا. پہلے آدم کی پیشانی میں چمکا، دونوں نور ساتھ ساتھ رہے. پھر نوح کی پیشانی میں چمکا، دونوں نور ساتھ رہے. ابراہیم کی پیشانی میں چمکا، دونوں نور ساتھ رہے. پھر اسماعیل کی پیشانی میں چمکا، دونوں نور ساتھ رہے. پھر آل اسماعیل کی پیشانی میں چمکا، دونوں نور ساتھ رہے. غالب کی پیشانی میں چمکا، فہر کی پیشانی میں چمکا، فہر کی پیشانی میں چمکا، غالب کی پیشانی میں چمکا، مرہ کی پیشانی میں چمکا، لوئی کی پیشانی میں چمکا، قریش کی پیشانی میں چمکا، ہاشم کی پیشانی میں چمکا، عبد المناف کی پیشانی میں چمکا، ہاشم کی پیشانی میں چمکا، عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا. پھر اللہ نے ایک نور کو عبداللہ کی پیشانی میں رکھا، ایک نور کو ابو طالب کی پیشانی میں رکھا. پروردگار تو دونوں کو اکٹھا رکھنا چاہتا تھا، فاصلہ کیوں رکھ دیا؟ کہا میری توحید کی مجبوری تھی. اگر ایک ہی جگہ پر رکھتا تو محمد و علی سگے بھائی ہوتے، اگر سگے بھائی ہو جاتے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی جس طرح میں کفواً احد تھا یہ بھی ویسی رہتی. اگر میری توحید کی مجبوری تھی اس لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے آدم سے عیسیٰ تک کوئی زہرا کا کفر نہ ہوتا. میری توحید کی مجبوری تھی، میں خالق ہوں. اگر ایسا ہو جاتا تو میں خالق لم یکن لہ کفوا احد ہوتا، دوسری رسول کی بیٹی. چونکہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں اپنی مخلوق میں بھی ایسا کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے میری مجبوری تھی. میں نے ان نوروں کو جدا کر ایک نور کو ابو طالب کی پیشانی رکھا، ایک نور کو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پیشانی رکھا. خدا کی قسم بات یاد ہے نا میری؟ صراط مستقیم. اللہ نے کہا کہ فلاح وہ پائے گا کہ جو میرے نبی پر ایمان لائے گا. میرے نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. اچھا یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کہا کہ جو ضرور ہو میرے نبی کی عزت بھی کرے گا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ عزت نہیں کرے گا. سوال ہے نا؟ تو بابا بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو ایمان تو رکھتے ہیں عزت نہیں کرتے. میں ایسی مثال دیتا ہوں جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. کتنے ایسے بیٹے ہیں جو اپنے باپ پر ایمان تو رکھتے ہیں یہ میرا باپ ہے لیکن اس کی باتیں نہیں مانتے, نافرمانی کرتے ہیں یہ نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں یہ میرا باپ ہے. اسی طرح مصطفیٰ پر بھی ممکن ہے بہت سارے لوگ ایمان تو رکھیں مگر ساتھ نافرمانی بھی کریں, لیکن اللہ نے کہا فلاح وہ پائے گا جو میرے نبی پر ایمان لانے کے بعد اس کی عزت بھی کرے گا اور اس کی جو ہے وہ مدد بھی کرے گا. جب تک جو ہے وہ اس کی مدد نہ کرے گا اس وقت تک وہ فلاح نہیں پائے گا. اور یہی عہد لیا اللہ نے اپنے سارے نبیوں سے. یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ الْمِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب ہم نے نبیوں سے جو ہے وہ میثاق لے لیا, عہد لے لیا کہ لِمَا أُوتِيتُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. چلے آج ایک جملہ اضافی اس کے اندر سنتے چلے. آپ نے ماحول بنایا ہے لکی بھائی کے ماحول, تو چلے سن لے. اللہ کہہ رہا ہے لِمَا أُوتِيتُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ, جب میں اے نبیوں تمہیں حکمت میں سے تھوڑی سی حکمت عطا کرتا ہوں, کتاب کے علم میں سے تھوڑی سی علم عطا, من ہے من کتاب و حکمہ, پورے نبیوں کو تھوڑی سی حکمت عطا ہوئی ہے اور تھوڑا سا کتاب سے علم ملا ہے. میرا مولا وہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. مگر اصل جملہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں جب تمہیں علم عطا کر دوں اور تمہیں حکمت عطا کر دوں, خدا کی قسم تمام مسلمان اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها. جس نے علم لینا ہے وہ بھی علی کے در پہ آئے, جس نے حکمت لینی ہے وہ بھی علی کے در پہ آئے. اللہ کہتا ہے کہ میں اے نبیوں جب تمہیں علم عطا کر دوں, جب تمہیں حکمت عطا کر دوں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب میرا رسول تمہارے پاس آئے گا اس پر ایمان لانا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اس پر ایمان لانا ہے, اس کی مدد کرنی. سارے نبی مصطفیٰ پہ ایمان رکھتے تھے مگر کسی نبی نے مصطفیٰ کی مدد نہیں کی. کسی غزوہ میں حضرت آدم آئے ہوں, حضرت نوح آئے ہوں, ابراہیم آئے ہوں, موسیٰ آئے ہوں, عیسیٰ آئے ہوں, نہیں آئے مگر خدا کی قسم ہر نبی نے اپنے وصی کو وصیت کی. آدم آئے چلے گئے, مصطفیٰ نہ آئے, انہوں نے اپنے وصی کو وصیت کی کہ جب آخری نبی آ جائے اس کی مدد کرنا. وہ چلے گئے, نوح آئے, نوح نے وقت گزارا, 2500 سال گزارے مگر مصطفیٰ نہ آئے, انہوں نے اپنے وصی کو وصیت کی. ابراہیم نے اپنے وصی کو وصیت کی. بالآخر حضرت عیسیٰ نے اپنے وصی کو وصیت کی. یہ وصیتیں پہنچتی نبیوں کے مشترکہ آخری وصی حضرت ابو طالب کے پاس یہ وصیت پہنچی اور حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی جگہ پہ سنا کے نبیوں کی نبوت کو بچا لیا. اگر ابو طالب مدد نہ کرتے خدا کی قسم تمام نبیوں کی نبوتیں چلی جاتی. اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تمام نبیوں سے میرے نبی کی مدد کرنی ہے مگر ان تمام نبیوں کے آخر میں جو سب سے مشترکہ وصی تھے وہ تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام. انہوں نے وصیت اور مدد کر کے جو ہے وہ تمام نبیوں کی محنت کو بچا لیا. خدا کی قسم یہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ یاسین. آپ رات لکھے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ کہتا ہے اے میرے سید و سردار ہے, مجھے حکمت برے قرآن کی قسم, مجھے حکمت برے قرآن کی قسم تو مرسلین میں سے ہے. اس جملے کو اگر بدل دوں تو علم کے نہریں جاری ہو جائیں, معرفت کی
جو ہے وہ دریچے کھل جائیں. ایک ترجمہ تو یہ ہے نا کہ اے میرا حبیب تو مرسلین میں سے ہے. دوسرا ترجمہ کروں, بسم اللہ. اے میرا حبیب تو جن میں سے ہے وہ سارے مرسلین ہیں. اے حبیب جن میں تجھ کو میں نے بھیجا تیرے تمام آباء و اجداد میں میرے مرسلین ہیں. اور انا صراط مستقیم, اے میرا حبیب تو صراط مستقیم پر ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا, مصطفیٰ نے یہ کہا ان ربی علی صراط مستقیم, میرا رب صراط مستقیم پر ہے. اور حد تو یہ ہے کہ شیطان نے یہ کہا لَأَقْعُدَنَّ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. اب خدا کی قسم اللہ بھی صراط مستقیم پر, مصطفیٰ بھی صراط مستقیم پر, اور شیطان بھی صراط مستقیم پر. مگر شیطان رہا, رحمان رہا. اور جب شیطان کی شیطنت رحمان کی صحبت نہ بدل سکی تو مصطفیٰ کی صحبت کیسے بدل دے گا؟ اسی لیے پریشان نہ ہوا کریں. خدا کی قسم آپ لوگ شیعہ لوگ پریشان نہ ہوا کریں کہ شیطان گمراہ کرے. شیطان, کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے. میرے مولا مسکرائے کہا کہ آپ نے کیا سنا ہے؟ کہا کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور ساتھ سے ہم نے یہی سنا ہے کہ شیطان نماز نہیں کرنے دیتا, شیطان روزہ نہیں رکھنے دیتا, شیطان حج نہیں کرنے دیتا, شیطان زکات نہیں دینے دیتا, شیطان سچ نہیں بولنے دیتا. میرے مولا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, خدا کی قسم شیطان کا سارا زور تمہارے اوپر ہے. کہا اے شیعان حیدر قرار, شیطان کا سارا زور تمہارے اوپر ہے. وَأَمَّا الْآخِرُونَ, میں صرف اشارہ کروں گا, وَأَمَّا الْآخِرُونَ فَقَدْ فَرِغَ عَنْهُ, دوسروں سے تو وہ شیطان اس دن ہی فارغ ہو گیا تھا جب وہ اپنے باپ کی سلب سے ماں کی رحم کی طرف ہے. دوسروں سے تو اسی دن فارغ ہو گیا تھا, اب وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. کرنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا, وہ حج نہیں کرنے دیتا, وہ زکات نہیں دینے دیتا, وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا, وہ سچ نہیں بولنے دیتا, وہ اچھے عمل نہیں کرنے دیتا. میرے مولا مسکرائے, میرے مولا نے مسکرا کے کہا خدا کی قسم وہ نمازوں سے نہیں روکتا, وہ حج سے نہیں روکتا, وہ جو ہے وہ زیارتوں سے نہیں روکتا, وہ روزوں سے نہیں روکتا, وہ ایسے کام سے روک دیتا ہے کہ جس کے بعد نہ نماز رہتی ہے نہ روزہ رہتا ہے. اس لیے جب کبھی دیکھو کہ جو علی سے بہتا نظر آئے سب کو شیطان کا آچا اسی میں شیطان بھی بیٹھتا اور اسی سے گمراہ کرتا ہے. بس ایک آخری جملہ سننے اور آپ کی ایگزام کے تمام انشاءاللہ اصل پڑھنا تھا وہ کل کے جشن میں. کل کے جشن میں بتاؤں گا کہ اللہ نے علی کا نام کیا رکھا, مصطفیٰ نے نام کیا رکھا, میرے مولا کی اماں نے اس کا نام کیا رکھا, میرے مولا کے بابا نے اس کا نام کیا رکھا. پہلے آسمان والے میرے مولا کو کیا کہتے ہیں, دوسرے آسمان والے کیا کہتے ہیں, تیسرے آسمان والے کیا کہتے ہیں, چوتھے آسمان والے کیا کہتے ہیں, پانچویں آسمان والے کیا کہتے ہیں, چھٹے آسمان والے کیا کہتے ہیں, ساتویں آسمان والے کیا کہتے ہیں, یہودی کیا کہہ کے پکارتے ہیں, عیسائی کیا کہہ کے پکارتے ہیں, عرب والے کیا کہہ کے پکارتے ہیں, لوگ عام لوگ عجم والے کیا کہہ کے پکارتے ہیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت کل آئے گی. Whoa!
مسافر بھی ہے اور صراط بھی ہے. یہ کمال فقط علی کے ہے. یہ مسافر بھی ہے اور صراط بھی ہے. یہ نمازی بھی ہے اور نماز بھی ہے. یہ شاکر بھی ہے اور مشکور بھی ہے. بس یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو شاکر بھی ہے اور مشکور بھی. خدا کی قسم بندہ کب شاکر سے مشکور بن جاتا ہے. یہ تمام مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب اس خاندان نے روزہ رکھا. بس ایک جملہ کہہ کے جو پہلے نہیں کہا وہ آگے بڑھ جائے. پھر آخری جملہ آپ کو جانتے ہیں. اس خاندان نے جب روزے رکھے جو ہے وہ ایک شخص نے میرے مولا سے پوچھا کہ مولا جب پانچتن پاک نے روزے رکھے تھے اور جو ہے وہ روٹی ابھی توڑی نہیں تھی اور جو ہے وہ اٹھا کر دے دی, ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک روٹی دے دیتے؟ سخاوت تو ہو جاتی, 2 دے دیتے, 3 دے دیتے, سخاوت تو ہو جاتی. مگر آپ روزانہ پانچتن پاک نے 5 کی 5 روٹیاں دے دی, ایسا کیوں؟ مولا مسکرائے, کہا کہ سائل جب آتا تھا, سائل بھی کیسا تھا؟ کہتے ہیں یہ مدینے کا سائل تھا. ابھی بتاتا ہوں یہ سائل کون تھا. سائل جب آتا تھا اس کو پتا ہوتا تھا کہ کب پکڑی ہے. یار یہ تو ہم آپ کا روزانہ کا ہمارا یہ ہوتا ہے, آپ جب گھر جاتے ہیں پوچھتے ہیں آج روٹی پکی ہے کہ نہیں, پوچھتے ہیں نا. بھئی وہ جو گھر والا نہیں جانتا وہ سائل کیسے جانتا تھا؟ سائل ایسا تھا کہ میرے مولا کہتے ہیں کہ ابھی روٹی توڑی نہیں ہوتی تھی کہ سائل آ کر سوال کرتا تھا. ایک روٹی تو تب دیتے کہ کوئی ایک کہتا, جیسے سائل کا سوال ہوتا 5 روٹیاں اٹھا کر پیش کر دیتے. اور ہاں اس گھر میں سب کریم اتنے ہیں کہ کرامت کرنے سے دوسرے کو کوئی منع نہیں کرتا. اور سائل نے اپنے آپ کو چھپانے کی بڑی کوشش کی. پہلے آ کر اس نے کہا میں یتیم ہوں, پھر اس نے آ کر کہا کہ میں مسکین ہوں, تیسرے دن آ کر اس نے اپنا بانڈا خود پھوڑ دیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اسیر ہوں. اسیر جیلوں میں ہوتے ہیں, دروازوں پر نہیں. اسیر جو ہے وہ بازاروں پر نہیں ہوتے. یہی سوال کیا ایک پوچھنے والے نے مولا کہ اسیر تو زندان میں ہوتے ہیں. امام نے فرمایا وہ زندان کا اسیر نہیں تھا, ہماری محبت کا اسیر تھا. وہ ہماری محبت کا جو ہے وہ اسیر تھا. اور دیکھیں کہ خانہ کعبہ جہاں میرے مولا کی آ جانا ہے. بس آپ نے جملہ بہت کچھ کہنا تھا, میں خانہ کعبہ کیسے بنا یہ بتانا تھا, چلے آپ کہہ لیا. بڑا تعلق ہے میرے مولا کے ساتھ اور خانہ کعبہ کا میرے مولا کے ساتھ, میرے مولا کا خانہ کعبہ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ تھا, اس کے اندر خانہ کعبہ جو مبارک ہے وہدی للعالمین. بس میرا آپ کی جملہ یہاں پر ہی جشن ہے سارا, یہی پر جشن ختم ہو جائے گا. کہا میرے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے سب سے پہلا گھر ہے اور یہ لوگوں کے لیے مبارک ہے اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. یہ آج تک سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ خانہ کعبہ یہ جو ہے وہ عالمین کی ہدایت کرتا ہے. یہ تو خانہ کعبہ ہی عالمین کا نہیں ہے تو عالمین کو ہدایت کیسے کرے گا؟ یہ کعبہ ہے فقط انسانوں کا قبلہ ہے. 7ویں آسمان والوں کا قبلہ اور ہے, 6ٹھے والوں کا اور ہے, 5ویں والوں کا اور ہے, 4تھے والوں کا اور ہے, 3سرے والوں کا اور ہے, دوسرے والوں کا اور ہے, پہلے والوں کا اور ہے. یہ زمین پہ انسانوں کا ہے. جب عالمین کا یہ قبلہ ہی نہیں ہے تو عالمین کی ہدایت کیسے کرے گا؟ اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل.
مرسل، بسم اللہ، یعنی علم معنی اور بیان اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل. اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. مثلا کہا جاتا ہے دریا بہ رہا ہے. دریا بہتا ہے یا پانی بہتا ہے؟ پانی بہتا ہے. یار دریا بہ جائے تو پھر بچے گا کیا؟ چلو یہ نہیں سمجھ آ رہی تو کہتے ہیں دریا خشک ہو گیا. دریا خشک ہوتا ہے، پانی خشک ہوتا ہے؟ پانی بہتا ہے، پانی خشک ہوتا ہے. چلے اس کو چھوڑیں. کہتے ہیں کہ دیا جل رہا ہے. دیا جلتا ہے. اگر دیا جل جائے تو روزانہ نیا نہ لانا پڑے. دیا نہیں جلتا، دیے کے اندر کچھ ہے، وہ جو ہے وہ جل رہا ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری تعلیم تم نے کہاں سے حاصل کی؟ فلاں سکول سے، فلاں یونیورسٹی سے. یونیورسٹی تو تعلیم نہیں دیتی، سکول تعلیم نہیں دیتے. اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. یعنی کہا کچھ جاتا ہے، مراد کچھ نہیں جاتی. یہ ہے مجاز مرسل. تمہیں شفا کس نے دی؟ فلاں ہاسپٹل سے ملی. ہاسپٹل شفا نہیں دیتا. وکیل جو ہے وہ، جو بنانے والے جو ہے وہ سکول نہیں بناتے. ڈاکٹر جو ہے وہ، ڈاکٹر بنانے والوں کے لیے وہ بلڈنگ ڈاکٹر نہیں بناتی. اسی طرح مدرسے عالم نہیں بناتے. بلکہ دیکھو کہ دریا کے اندر کیا ہے، دیکھو کہ اس دیے کے اندر کیا ہے، دیکھو کہ اس سکول کے اندر کیا ہے. سکول تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اس کے اندر وہ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ دریا جو ہے وہ نہیں بہ رہا، اس کے اندر پانی بہتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ سکول تعلیم نہیں دیتے، بلکہ اس کے اندر استاد تعلیم دیتے ہیں. اسی طرح خانہ کعبہ کو مت دیکھو، اس کے اندر آج آنے والے کو دیکھو. خانہ کعبہ نہیں دیتا ہدایت، اس کے اندر آنے والے. بتا رہی ہے کعبے میں موجود دراڑیں، بتا رہی ہے کعبے میں موجود دراڑیں. اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. اس کعبہ کو مت دیکھو. کعبہ ہدایت نہیں دیتا، سکول تعلیم نہیں دیتا. کعبہ اسی طرح ہدایت نہیں دیتا. جو سکول کے اندر ہے وہ تعلیم دیتا ہے، اور جو آج اس گھر کے اندر آیا ہے وہ ہادی بن کے آیا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے. یہ قبلوں کا قبلہ بن کر آیا. ایک جملہ کہ ذرا ایک دفعہ مجھے بتائیں آپ کا دل ہے سارے مل کے اللہ کے رسول پہ بس آخری جملہ، بس آپ سمجھتے نہیں. اللہ کے رسول پہ وحی نازل ہوئی. کہا کہ اے میرا حبیب، آن قریب میں اسے قبلہ بنا دوں گا جس پر تو راضی ہو جائے گا، جس سے تو راضی ہو جائے گا. بس میں نے سارا مضمون چھوڑا، بس پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. بس وہ وقت آیا، سارے مسلمان نماز میں تھے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ کے پیچھے جو ہے وہ مولا کائنات تھے، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی صفیں تھی. اب رکوع میں جب تھے تو آیت نازل ہو گئی کہ اے میرا حبیب اپنا رخ پھیر دو. جس طرح آپ مثلا ادھر منہ کیا ہوا، میں بھی ادھر منہ کیا ہوا، ایک دم میں جب آپ کی طرف منہ کروں گا آپ کا میری طرف منہ ہو گیا میرا. اب رسول اللہ نے رخ پھیرا، ساتھ ہی علی نے بھی رخ پھیرا. آیت کس نے نازل ہوئی؟ جبرائیل نے اونچے سے آیا تھا. اگر اونچی آواز میں کہا تھا تو پھر باقی کیوں نہیں پھرے؟ آیت جب نازل ہوئی تو اسی وجہ سے تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا تھا یا رسول اللہ، میرے نبی نے، میرے مولا کہتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے یہ فرمایا تھا، اے علی جو تو دیکھتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے. اب وحی نازل ہوئی،
جیسے ہی پھرے رسول ساتھ علی بھی پھرے، علی آگے، یہاں رسول یہاں علی. توجہ کیجیے گا، یہ سمجھیں گے تو آپ کو فضائل سمجھ آئیں گے. پیچھے جو ہے وہ مصطفیٰ، آگے ہے علی. آپ خبردار کو یہ مت سمجھ لیں گے کہ گستاخی ہے. آگے آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ مولانا کائنات جو ہے وہ افضل ہو گئے. نہ، یا کیا آپ لوگوں نے، آپ کی رسمیں نہیں ہیں، کبھی کبھی باپ بیٹے کو آگے کرتا ہے تاکہ اس کا تعارف ہو جائے. رسول اللہ پیچھے ہو گئے، مولا آگے ہو گئے. اب صحابہ رکوع میں ہیں، صحابہ کرام، اور جب علی ادھر ہے اور اس طرف ہے صحابہ کرام، انہوں نے چہرہ کر لیا علی کی طرف، اور ایک لحظے کے لیے جب قبلہ چینج ہوا، علی کا قبلہ بن گیا بیت اللہ، صحابیوں کا قبلہ بن گیا مولا. ایک لحظے کے لیے یہ انہوں نے مولا کی طرف چہرہ کر لیا. میں نے کہا اے پروردگار تو نے ایسا کیا کیوں؟ نماز کے بعد بھی تو ہو سکتا تھا، نماز کے بعد بھی تو یہ حکم آ سکتا تھا، نماز سے پہلے بھی آ سکتا تھا. یہ دوران نماز کیوں آیا؟ اللہ نے کہا ان اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم دکھا دیتا ہے. یہ آیا ہی اسی لیے تھا، صراط مستقیم کو دکھانا تھا. آج کے رات کے سب مولا بشر شفاعت سب کے میں تمام حاضرین کی مشکل حل فرمائے. پروردگار تجھے اس ہستی کا واسطہ جو اپنی ماں کے اوپر مشکل کشا، میرے والد تجھے اس ہستی کا واسطہ کہ جسے تمہیں مخلوق اور اپنے درمیان وسیلہ بنایا. میرے مالک ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطاکار بندے، ہماری تیرے تک ویسے رسائی نہیں ہے جیسی ان ہستیوں. میرے مالک ہم گناہگار، ہم نے ان ہستیوں کا دامن تھام لیا. تو نے ہمیں حکم دیا وقت وہ علیہ وسیلہ، میری بارگاہ تک آنے کے لیے وسیلہ تماشا. پروردگار ہم نے ان کے دامن کو تھاما ہے، ان کے صدقے میں ہم پہ رہے. میرے مالک اس محفل میں یا اس محفل کے علاوہ جتنے بھی مریض ہیں مولا کائنات کے صدقے میں ان کو شفا کاملہ عطا. میرے مالک اگر کوئی بے اولاد ہیں تو میرے اس مولا کے پوتے جناب علی اصغر باب الحوائج کے صدقے میں ان کو اولاد مدینہ عطا. میرے مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا، پروردگار ہمارے پاس اس سکار کی کوئی وسیلہ نہیں. میرے مالک ان کے صدقے میں ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اس امام بارگاہ کے ساتھ جتنے بھی مومنین نے تعاون فرمایا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما. پروردگار ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما. پروردگار کے جو بندوبست کیا انجمن والوں نے، میرے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار یہ جو مومنین چل کر آئے ہیں میرے مالک کی اس عبادت کے لیے، تمام کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کی تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا، میرے مالک اپنی حجت برحق وارث کائنات یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں کہا. میرے مالک ہم یتیموں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. میرے مالک ہماری یتیمی کو ختم کر دے. پروردگار ہمارے وارث کو بھیج دے. میرے مالک اس ظلم و بربریت کو ختم کر دے. میرے مالک ہم ہر طرف سے پس رہے ہیں، ہمیں ہر طرف سے ہمارے اوپر یلغار کی جا رہی ہے. اپنے
مہدی دوران مہدی برحق کو بھیج کر ان ظالموں کا کما کلا گیا. پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں استجاب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء انك زهراء ابيها بعلها بنيها السر المستودع في الله رب صل على محمد وعلى اله